یہ بات ثابت ہے کہ حضور پر جادو ہوا اور جادو کا کچھ اثر بھی آپ پر ظاہر ہوا اور اس کے ازالے کے لیے یہ صورتیں نازل کی گئیں۔ اس پہلو سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جادو کا جو قصہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ میں آپ کے سامنے اس وقت اجمالاً بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ہماری تفسیروں میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، بلکہ مولانا مودودی نے تو تمام روایات کو جمع کر کے اس کا ایک پورا مربوط جو ہے تسلسل کے ساتھ پورا ایک واقعہ مرتب کر کے اپنی کتاب میں تفہیم میں درج کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے بعد کا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مشرکین عرب کی طرف سے فارغ ہو گئے اور یکسو ہو کر اب آپ نے یہود خیبر میں جو آباد تھے اور جو لوگ یہاں سے گئے تھے مدینے سے، وہ بھی وہیں جا کر آباد ہو گئے تھے اور وہ اسلام کی مخالفت کا ایک بہت بڑا مرکز بن گئے۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے ادھر کا رخ کیا، یہ تو تاریخاً ثابت ہے، اور اس کے بعد خیبر فتح ہوا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہود کو، خیبر کے یہود کو پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ رخ ہماری طرف ہوگا، اب یکسو ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے گویا کہ پیش بندی کے طور پر یہ کوشش کی کہ ان کا ایک وفد آیا مدینے میں، اور یہ لبید ابن عاصم ایک شخص تھا بنی زریق کا، جو انصار ہی کا ایک قبیلہ ہے بنی زریق، ان میں ایک شخص لبید ابن عاصم منافق تھا، یا یہ کہ کم سے کم یہودیوں کا حلیف تھا۔ انہوں نے آ کر یہود کے وفد نے ان سے کہا کہ ہم نے تو اپنا سا زور لگا لیا محمد کی مخالفت اور ان کا راستہ روکنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ناکام ہو چکے، تم کوئی آخری کوشش کرو، تم بہت بڑے جادوگر ہو، بہت ہی ماہر ساحر ہو، تو تم کوئی کوشش کرو اور سحر کرو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 3 اشرفیاں پیش کی، اشرفی اس زمانے میں ایک بڑی شے، یہ ہدیہ بھی حاضر ہے، اب تم کوئی زور لگاؤ۔ اس نے پھر خدمات حاصل کی ایک یہودی لڑکے کی جو حضور کے ہاں اس وقت بطور خادم کام کرتا، اس نے کہیں سے حضور کی کنگھی کے 2-3 دندانے جو ہیں وہ توڑے، اور اس میں آپ کے منہ مبارک بھی تھے، جیسے کنگھی کے اندر آپ کو معلوم ہے بال جو ہیں وہ کہیں اڑ جایا کرتے ہیں آخر میں، تو وہ لے کر اس کے پاس گیا، اس پر اس نے جادو کیا۔ اس کا میں بعد میں عرض کروں گا کہ یہ جادو کا یہ معاملہ جو ہے اس حوالے سے کہ یہ کیا ضرورت ہے کہ بال ہو اور اس کے حوالے سے جادو کیا جائے، اس کی بھی آج کے اعتبار سے بعض حضرات شاید سمجھتے ہو کہ یہ بالکل بے تکی باتیں ہیں، لیکن اب جہاں تک سائنس پہنچ چکی ہے ان تمام باتوں کی توجیہ اب بالکل سمجھ میں آنے والی ہے، اس لیے کہ یہ کسی شخص کا اس کے جسم کا ایک حصہ، بال بھی انسان کے جسم میں سے اگ رہے ہیں، اس میں بھی جو سیلز ہیں ان میں جینز ہیں، اور ہر شخص کے کچھ جینز ہیں جس کے حوالے سے اس کی شخصیت کا تشخص ہے، اس کی انفرادیت ہے، وہ جینز کے حوالے سے ان کے واسطے سے اس شخص کے ساتھ ربط قائم کرنا، جو بھی قوتیں ہیں یا وہ جنات کے ذریعے سے، ارواح خبیثہ جنہیں ہم کہیں گے ان کے ذریعے سے، یا کوئی اور شکلیں ہو سکتی ہیں، ریڈیشن مختلف قسم کے، آج تو سائنس جو ہے جہاں تک پہنچ چکی ہے وہ ریڈیشنز کی کتنی قسمیں ہیں اور کہاں سے وہ ریڈیشنز پہنچتی ہیں اور کیسے کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بالکل ابتدائی دور جو ہے عہد اول جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے آج کل، اس وقت کی ریڈیشنز بھی آج تک آپ خلا کے اندر جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، وہ مل جاتی ہیں اس پہلو سے، ان چیزوں کے ذریعے سے۔ لیکن یہ کہ شخص معین تک اس بات کو پہنچانے کے لیے غالباً اس کے وجود کا کوئی حصہ، اور ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کے بال اس کے وجود کا ایک جز ہے، اسی میں سے وہ برآمد ہوئے، بہرحال اس پر وہ جادو کیا گیا، اور وہ کوئی تانت یا کوئی شے تھی جس میں گرہیں لگائی گئیں، 11 گرہیں اس میں تھیں، پتلا سا بنایا گیا اور پتلے میں پھر وہ سوئیاں چبوئی گئیں، اور پھر ایک کنویں میں زروان یا زو اروان یا زی اروان اس کنویں کا نام تھا، وہاں جا کر کسی پتھر کے نیچے، اس کے تہ میں پتھر کے نیچے وہ دبا دیا گیا، اس کے اثرات حضور پر ظاہر۔ یہ ہے وہ کہ واقعہ، اور اس کے بعد اس میں فرق تفصیل سے کہ کتنا عرصہ ہوا، کیا کیا اثرات ظاہر ہوئے۔ ایک بات جو ہے تیقن کے ساتھ ثابت ہے کہ حضور کی کچھ کیفیت ایسی ہو گئی تھی جیسے جسم کچھ جکڑا سا گیا ہو، بند سا گیا، ایک نشاط کی کیفیت ہوتی ہے، طبیعت کھلی ہوئی، اور ایک جیسے کہ طبیعت کے اندر کچھ بندش سی ہے، اور کچھ ایسی کیفیت کہ کوئی کام آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا لیکن آپ نے سمجھ لیا کہ میں یہ کام کر چکا ہوں، اس طرح کا کچھ نسیان کی کیفیت بھی آپ پر کچھ عرصے کے لیے طاری رہی۔ اس حیثیت میں، اس حالت میں آپ نے کسی سے تذکرہ تو نہیں کیا اور نہ ہی اس کا کوئی چرچا ہوا، لیکن آپ جیسے کوئی اندر ہی اندر سے گھلتے سے جا رہے تھے اس جادو کے زیر اثر۔ اس کے بعد ایک رات ایسا ہوا، اب یہ حضور نے خواب میں دیکھا، یا جسے مابین النوم والیقظہ کہا جائے گا، خواب اور بیداری کی درمیانی کیفیت، نیند اور بیداری کے درمیان کا معاملہ، اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ 2 انسان آئے، 2 فرشتے انسانی شکل میں، ایک آپ کے سرانے بیٹھ گیا، ایک پائیں پہ بیٹھ گیا، اور ان کا مکالمہ ہوا۔ اس مکالمے کے ذریعے سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے
حضور پر یہ ساری حقیقت بیان کرتی، انہیں کیا ہوا ہے، یہ بیمار ہیں، بیماری کیا ہے، ان پر جادو کیا گیا ہے، جادو کس نے کیا ہے، نبی عاصم نے کیا، کس شہر میں کیا ہے، وہ ساری تفصیل، کہاں ہے وہ، وہاں دبا ہوا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ چیز بتا دی گئی تو اگلے دن پھر آپ نے صبح حضرت عائشہ سے بھی بتایا کہ یہ واقعہ اس طرح مجھے ہوا اور میری جو تکلیف تھی اس کا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علاج بتا دیا گیا۔ پھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور غالباً حضرت طلحہ کو، ان کو آپ نے بھیجا، کچھ اور لوگ بھی ساتھ ہو گئے، بنو زریق کے بھی کچھ لوگ ساتھ ہوئے، اور جا کر اس کنویں میں سے پھر وہ شے نکال لی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر پہنچ گئے۔ پھر یہی 11 آیات، 11 گرہیں تھیں جو اس میں لگی ہوئی تھی، اور آپ نے ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک گرہ کو کھولا ہے، اور آپ کی طبیعت ایسے ہو گئی جیسے کہ وہ جو بندش سی ہو گئی تھی، جیسے کچھ جکڑ بند ہو اور اس کے بعد ایک دم جو ہے جائے، کیفیت جو ہے اس سے نجات مل جائے، نشاط کی طبیعت کیفیت پیدا ہو جائے۔ یہ واقعہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حضرت زید ابن ارقم سے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہما، اجمال کے ساتھ، اختصار کے ساتھ تو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد اور تمام کتابیں جو ہے ان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ البتہ یہ کہ صحیحین میں جو روایت ہے وہ بہت اجمالی ہے، جبکہ یہ تفاصیل جو ہے زیادہ، اور جنہیں زیادہ ان تفاصیل کی سے شوق ہو اور کوئی دلچسپی ہو تو وہ مولانا مودودی صاحب کی تفہیم میں دیکھ لیں، اس میں یہ کہ زیادہ تفاصیل ہے، لیکن یہ تفاصیل صحیحین کی روایت میں نہیں، اس میں اصولاً بات ثابت ہے کہ حضور پر سحر ہوا اور سحر کے یہ اثرات ہوئے، اور اس کے بعد اس طریقے سے وہ سحر جو ہے اس کے اثرات ظاہر کیے گئے۔ ایک تواتر کے ساتھ جو ہمیں روایت ملتی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سحر ہوا ہے اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ تلقین فرمائی کہ ان آیات کے ذریعے سے آپ اس سحر کے اثر کو زائل کریں، چونکہ ان میں ایک آیت موجود بھی ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، تو اس کے حوالے سے اس میں ایک ربط بھی قائم ہوتا ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونک مارنے والیوں کی شر سے کہ جو گرہوں پر، عقدوں پر پھونک مارتی ہیں۔ یہ ہے وہ جادو اور ٹونے کا معاملہ، جادو، ٹونا، ٹوٹکا۔ اس میں نفاثات کیوں آیا؟ جادوگر تو مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں مختلف تعبیرات کی گئی ہیں، کیونکہ ان کے نفوس کی یہ شرارت ہے، لہذا نفس کی طرف نسبت دیتے ہوئے اسے مؤنث بنایا گیا، یا چونکہ ان کی جماعتیں ہیں، ان کے گروہ ہیں، لہذا ایک جماعت کے لیے لفظ مؤنث کہا جاتا ہے عربی زبان میں، تو شاید اس کے اعتبار سے نفاثات کہا گیا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ عاصم ابن لبید کی بہنیں اور بیٹیاں خاص طور پر ماہر تھیں، اور جو جادو اس نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں وہ بھی شامل تھی، اس لیے شاید یہ نفاثات کا لفظ آیا ہے۔ بہرحال اس پر ہمارے تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے جادو کے لیے، ٹونے کے لیے، ٹوٹکے کے لیے کچھ پھونک پھونک کر گرہوں پر پھونکے مارنا اور گرہ لگانا۔ عقد یہ جمع ہے عقدے کی، عقدہ کہتے ہیں گرہ، تو عقدہ جمع اس کی عقد، گرہوں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ معاملہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک اس کی لغوی بحث سمجھ لیجئے، نفس کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں بھی آپ دیکھیں گے نفس اور نفس قریب ہے، یہ نفس تھا جب آئے گا تو وہ سین نہیں ہے، ویسے تو لفظ نفس بھی اس کے قریب ہے، نفس تنفس، سانس لینا، سانس میں بھی یہ ہوا جو ہے اندر جاتی ہے باہر آتی ہے، لیکن نفس کے معنی پھونک مارنا۔ نفس اس کو کہتے ہیں پھونک کو جس کے ساتھ کوئی تھوک وغیرہ شامل نہ ہو۔ نفس وہ ہے جو زور کے ساتھ پھونکا جائے، پھونک ماری جائے تو کچھ نہ کچھ لعاب جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تفل کہتے ہیں باضابطہ پھونکنے کو۔ تو نفس جو ہے یہ نون، فا اور سا، یہ نفس جو ہے نفق اور تفل کے مابین کی شے ہے، جب زور کے ساتھ پھونک ماری جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ لعاب جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، یہ ہے نفس، پھونکے مارنا شدت کے ساتھ، زور کے ساتھ۔ اور اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی کہ جو بھی انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے ان کلمات کے اندر جو بھی خرابی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جنہوں نے ریاضتیں کی ہوئی ہیں، مشقیں کی ہوئی ہیں، ان کی اپنی انرجی کا جو ایک حصہ ہے وہ اس پھونک کے اندر شامل ہو کر وہ اس جادو کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ جادو برحق ہے، کلمات کی تاثیر ثابت ہے، ہر کلمہ خیر ہو، کلمہ شر ہو، اس کی کوئی تاثیر ہے، اس کے کوئی نتائج ہے، اور اس کے نتائج نکلتے ہیں، جیسے کہ جسمانی کسی کو زخم لگایا جائے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم لگا ہے اس غزوہ احد میں، خون کا فوارہ چھوٹا، زیادہ خون بہ گیا تو غشی بھی تاریخ ہوئی، سب کچھ ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے۔ جیسے جسم اطہر پر یہ اثرات جو ہیں
خارجی حملوں اور خارجی جو زخم لگے ہیں ان کے ظاہر ہوئے، اسی طرح یہ معنوی قسم کا جو حملہ تھا اس کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا ہے۔ یہ صحیحین کی روایات سے ثابت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے انکار کرنا در حقیقت یہ اس دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ، جو چیز اس طریقے سے ثابت ہو جائے اور اس میں کہ عقلی اعتبار سے خود قرآن سے ثابت ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی